أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں ان لوگوں کی سزا ذکر کی گئی تھی جو دین کا اور اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت میں ان جھٹلانے والوں اور ان معاندین کی مزید سزا کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل سیرو، آپ ان سے فرما دیجئے ذرا زمین میں چل پر کر دیکھ لو، ثم انظرو، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ مختلف قسم کے علاقوں میں مختلف قسم کے کھنڈرات یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں قومیں آباد ہوا کرتی تھی اور بڑی بڑی طاقتور قومیں آباد ہوا کرتی، آج وہ کھنڈرات بتلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ عبرت بھی دلا رہے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کی ملکی ہے۔ یہ آپ کو جواب دے دیں تو ٹھیک، اگر جواب نہ دیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مہربانی لازم کی ہوئی ہے، لہٰذا اگر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میں اگر کسی کو اپنا عذاب دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت تمام چیز پر غالب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرچی لکھ کر عرش کے اوپر رکھی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے عذاب پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے تو اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو وسیع ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی، لیکن کل قیامت والے دن فقط مومنوں کے لیے رحمت ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے اور 99 حصے آخرت میں۔ اب ایک حصہ اس دنیا میں ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک درندہ ہے جو جب کاٹنے پر آتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، لیکن وہ درندہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ یہ ایک حصہ ہے اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن رحمت کے رکھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دنیا میں فائدہ اٹھانا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو انسان اٹھائے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا۔ توبہ انسان کرے اپنے گناہوں کی، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ، وگرنہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو قیامت والے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ وہاں جب انسان کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تو وہاں جو حساب کتاب ہوگا وہ پھر سخت۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے۔ بعض مرتبہ انسان کے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس کو بھلی بات اچھی نہیں لگتی، بھلی بات میں اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وجہ اس کی ہے کہ اس کا ذہن ایک طرف چلا ہوا ہے اور جس طرف اس کا ذہن چلا ہوا ہے اس سے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں، شیطان اس کو اور آگے کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ تمام چیزیں جو رات میں سکون کرتی ہیں اور دن میں سکون کرتی ہیں۔
انسان رات کو سوتا ہے، جو یہ نیند ہے اس کو موت کے قے مقام قرار دیا ہے۔ رات کو انسان سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ یہ نیند جو ہے نا گویا کہ چھوٹی موت ہے، اور نیند کے اندر بھی انسان کا اپنے اوپر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی موت آئے گی کہ آدمی جب سوئے گا پھر اٹھے گا نہیں، پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ رات اور دن کا سکون بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں کوئی آدمی اس بات سے غافل نہ رہے کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں مجھے کون پوچھے گا۔ وہ ذات پوچھنے والی ہے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے، جس ذات نے ہمیں اس دنیا میں رکھ کر روزی اور رزق عطا کی ہے۔ وہی ذات کل قیامت والے دن اس دنیا سے لے جا کر دوبارہ اٹھا کر حساب کتاب لے گی۔ اس حساب کتاب کے لیے انسان اس دنیا میں اپنی غفلت کو ختم، اللہ تعالیٰ عمل کرے۔